سب کو خادوند یسوع مسیح کی شاندار سلامتی کے ساتھ سلام کرتا ہوں۔ اپنے بابرکت فضل سے خادوند نے ہمیں کلیسیا کے وجود کے لیے خادی کے ابدی منصوبے سے متعلق تاریخی اور پیشن گوئی کے واقعات کے نچوڑ کو سامنے لانے کا اعزاز بخشا ہے، اور جو اس کے مقدس بائبل میں درج ہے۔ یہ منصوبہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جنہیں خادی نے اپنے پیارے بیٹے ہمارے خادوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے ذریعے اپنی نجات حاصل کرنے کے لیے پالایا ہے۔ اس مقصد کے تحت ہم 8 اقساط پر مشتمل ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ایک اپاکلپس کے ساتھ خطوں میں سے ہر ایک کے لیے، اور دوسرا پاٹیوس کے جزیرے پر یوحنا رسول کے نظاروں کے لیے۔ اس سلسلے کا اپنے عمومی موضوع کے طور پر مکاشفہ کے 7 حروف میں کلیسیا کا پیشن گوئی کا منصوبہ ہوگا۔ اس سلسلے کا مقصد ہر ایک کو خدا کے اس منصوبے کو سمجھنے کی طرف راغب کرنا ہے جسے خداوند نے ازل سے تیار رکھا ہے۔ یہ منصوبہ ایک وفادار کلیسیا کے انتخاب سے متعلق ہے جو گناہ سے بچایا گیا ہے، جو اپنے بیٹے یسوع کے ساتھ باپ کی شان میں اس کی بے خودی کے وقت ہمیشہ کے لیے رہنے کا مقدر ہے۔ لہذا اس سلسلے کی 8 اقساط میں ہمارا نقطہ نظر ہمیشہ ایک ایسے پہلو پر زور دیتا رہے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، جو اپاکلپس کے 7 حروف کا پیشن گوئی کا پہلو ہے۔ خدا اور باپ نے پرانے عہد نامے میں کلیسیا کے پیشن گوئی کے منصوبے کو سعا نبی کے باب 11ویں آیت 2 میں ظاہر کیا۔ اس بائبل کے متن میں سعا نے روح القدس کے 7 کاموں کے بارے میں پیشین گوئی کی۔ 7 پیشن گوئی کے ادوار میں جو اس دنیا میں یسوع کے وفادار چرچ کے وجود کو نشان زد کریں گے۔ بائبل کا متن کہتا ہے، اور اس پر آرام کریں گے رب کی روح، حکمت کی روح، ذہانت فہم کی روح، مشورے کی روح، کلا کی روح، علم کی روح، آوہی اور خوف کی روح۔ اپنی زمینی خدمت کے دنوں میں خداوند یسوع بیٹے نے میتھیو باب 13 آیات 3 سے 50 میں بادشاہی کی 7 تمثل بول کر سعا نبی کے الفاظ کی تصدیق کی۔ یسوع اپنے وجود کے وقت میں کلیسیا پر روح القدس کی 7 کارروائیوں کی اسی ترتیب کو استعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلے بونے والے کی تمثیل، دوسرا گندم اور درختوں کی مثال، تیسرا سرسوں کے دانے کی تمثیل، چوتھا خمیر کی تمثیل، پانچواں چھپے ہوئے خزانے کی مثال، چھٹا عظیم قیمت کے موتی کی تمثیل، اور ساتویں سمندر میں پھینکے جانے والے جال کی تمثیل۔ بادشاہی کی 7 تمثل بیان کرتے وقت ان میں سے 2 میں خادوند یسوع کی سفارش یہ تھی کہ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنے۔ میتھیو 13 باب آیات 9 اور 43۔ اب کلیسیا کے وجود کے زمانے میں روح القدس کلیسیا کے لیے خدا کے پیشن گوئی کے منصوبے کو مکاشفہ کے 7 حروف کے ذریعے انجام دیتا ہے، جو دنیا میں کلیسیا کے وجود کے ہر پیشن گوئی کی مدت کا تعین کرتا ہے۔ پہلا خط افسس کی پیشن گوئی کی مدت رسولی چرچ، رسولوں کے دنوں کا چرچ۔ دوسرا خط سمیرنا کی پیشن گوئی کی مدت، شہداء کے چرچ۔ تیسرا خط پرگمم کی پیشن گوئی کی مدت، شاہی چرچ، عیسائیت، رومی سلطنت کے مذہب کے طور پر۔ چوتھا خط تھائیٹیرا کی پیشن گوئی کی مدت، قرون وسطی کے چرچ۔ پانچواں خط سردیس کا پیشن گوئی دور، 16ویں صدی کی مذہبی اصلاحات کا چرچ۔ چھٹا خط فلڈیلفیا کی پیشن گوئی کی مدت، 18 صدی کے روحانی احیا کا چرچ۔ اور ساتواں خط لاوڈیکیا کی پیشن گوئی کی مدت، آخری وقت کی کلیسیا۔ اپاکلپس کے 7 خطوط میں سے ہر ایک میں خادوند یسوع تجویز کرتا ہے، جس کے بھی کان ہیں سن لے کہ روح کلیساء سے کیا کہتی ہے۔ مکاشفہ باب 2 آیت 7 آیت 11 آیت 17 اور آیت 29، اور مکاشفہ باب 3 آیت 6 آیت 13 اور آیت 22۔
اس سلسلے کے پہلے حصے میں ہم اس لمحے کا ذکر کریں گے جس میں اس عظیم پیشین گوئی کی تکمیل کا آغاز ہوتا ہے، جس نے تاریخ میں خدا کے اس پیشین گوئی کے منصوبے کے نفاذ کا اعلان کیا تھا۔ یہ زمین پر چرچ کے وجود کی پوری مدت کا احاطہ کرتا ہے۔ سیریز کی اس پہلی قسط میں اپاکلپس کے ساتھ خطوط میں کلیسیا کی پیشین گوئی کی منصوبہ بندی، ہم یسوع مصنف اور جان کے بارے میں بات کریں گے جو اپاکلپس کے ساتھ خطوط کے مصنف ہیں۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو خادی نے اسے اپنے بندوں کو وہ چیزیں دکھانے کے لیے دیا تھا جو جلد ہونے والی ہے، اور اس نے ان کو اپنے فرشتے کے ذریعے بھیجا اور اپنے خادم یوحنا سے کہا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس کی گواہی دی۔ مبارک ہے وہ جو پڑھتا ہے اور جو اس پیشنگوئی کی باتوں کو سانتا ہے اور اس میں لکھی ہوئی باتوں کو مانتا ہے، کیونکہ وہ وقت قریب ہے۔ مکاشفہ پہلا باب آیات 1 سے 3 تک۔ یہ جزیرہ پیٹیموس کا جزیرہ یسوع مسیح کے رویا اور انکشافات کا منظر تھا جو خادی نے اسے دیا تھا، اور یوحنا رسول کو مکاشفہ کی کتاب کے مصنف کے طور پر۔ جان وہ شاگرد تھا جس نے اپنا سر جھکایا تھا۔ خادونت کا سینہ یسوع، جیسا کہ یوحنا کی انجیل 13ویں باب آیت 25 اور باب 21 20 سے 22 آیات میں درج ہے۔ وہاں اس نے یقینی طور پر خداوند یسوع کے دل کی دھڑکن کی آوازیں سنی تھیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے پیشین گوئی کے مطابق یہ یوحنا ہی ہوگا جو یہاں اس جزیرے پر ابدیت کی آوازیں سنے گا اور انہیں مسیح کے کلیسیا میں اپاکلپس کے ساتھ خطوط کے ذریعے منتقل کرے گا۔ جوآؤ کو اس جزیرے پر جلاوطن کر دیا گیا کا جزیرہ جو بحیرہ ایجین میں ہے، اور اس کا کل رقبہ تقریباً 35 مربع کلومیٹر ہے۔ یوحنا رسول کے زمانے میں پاٹیموس کا جزیرہ رومی سلطنت کا تھا، اور یہ مجرموں اور لوگوں کو وہاں بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو سلطنت کی مخالفت کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک الگ تھلگ اور غیر مہمان جزیرہ تھا۔ شہنشاہ دمشن کے زمانے میں، جس نے مسیح کے بعد 81 سے 96 تک حکومت کی، عیسائیوں کو شہنشاہ کی طرف سے غیر قانونی سمجھا جاتا تھا، لہذا اس نے یوحنا کو حکم دیا کہ وہ پیتیموس کے جزیرے میں جلاوطن ہو جائے جہاں ہم ہیں، جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب کے تعارف میں کہا گیا ہے۔ پہلے باب کا آیت 9 سے آیت 11 تک۔ میں یوحنا آپ کا بھائی اور مصیبت میں اور یسوع مسیح کی بادشاہی اور صبر میں ساتھی ہوں۔ میں خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی وجہ سے پیٹیموس نامی جزیرے پر تھا۔ میں رب کے دن روح میں پکڑا گیا تھا، اور میں نے اپنے پیچھے ایک بڑی آواز سنی جیسے نرسنگا یہ کہتے ہوئے، جو کچھ تم دیکھتے ہو اسے ایک کتاب میں لکھو اور ایشیا کی 7 کلیساہیں کو بھیج دو، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمم اور تھیواتیرا اور ساردیس اور فلڈیلفیا اور لودیکیے کو۔ مکاشفہ باب اول آیات 9 سے 11۔ مکاشفہ کے 7 خطوط جو رومن ایشیا کے 7 گرجا گھروں کو لکھے گئے تھے۔ صرف چرچ کی تاریخ کے بارے میں بات نہ کریں۔ چرچ کی تاریخ پیشن گوئی ہے۔ اس کا اپنا تاریخی وقت ہے جسے کرونوس نے شمار کیا ہے، جو کہ تاریخی وقت ہے۔ اس وقت تک گنتی ہوئی مسیح کے بعد 33 سال سے، جب روح القدس نازل ہوا۔ پینتیکوست کو تقریباً 2000 سال گزر چکے ہیں۔ پھر بھی کلیسیا کا حقیقی وقت پیشین گوئی ہے، یعنی کیروس، جو کہ بے شمار وقت ہے۔ یہ نبوت کا وقت، ابدیت کا وقت ہے۔ پیشین گوئی کے واقعات کی تفہیم جو کہ ابدیت سے متعلق ہے۔ اپاکلپس کے 7 حروف کے بارے میں اس سلسلے میں ہماری دلچسپی یہی ہے۔
جب چرچ پیشن گوئی میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی حقیقی تاریخ میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ یسوع کی وفادار کلیسیا ابدی ہے۔ پیشن گوئی کا پیغام وہی ہے جو روح القدس وفادار کلیسیا کو کہتا ہے۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیساؤں سے کیا کہتی ہے۔ پتیموس جزیرے پر جہاں ہم یہاں ہیں اور افسس کے چرچ کے درمیان فاصلے کا اندازہ لگانے کے لیے جسے پہلا خط موصول ہوا ہے، ہم اگلے جزیروں سے آگے جو ہمارے اختیار میں رکھے گئے فاصلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اختیار میں آخر میں ہمارے پاس کچھ پہاڑی چوٹیاں ہیں جو ترکی کے ساحل کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں پہلا خط اس علاقے میں ایفیسس شہر میں آیا تھا، اور قدرتی طور پر یہاں سے پتیموس کے جزیرے پر یوحنا رسول نے پہلا خط افسس کی کلیسیا کو لکھا تاکہ وہ خادوند یسوع کے خادم کو وہ چیزیں دکھائیں جو جلد ہونے والی ہیں۔ یہ ایک کلیسیا تھا جس نے کام کیا، صبر سے کام کیا یسوع کے نام کے لیے اور تھکا نہیں۔ ایک کلیسیا جس میں روحانی سمجھ بوجھ تھی، کیونکہ وہ برے ایمانداروں کو برداشت نہیں کرتا تھا، اور وہ ان لوگوں کی جانچ کرنے کے قابل تھا جنہوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور نہیں تھے، اور انہیں جھوٹا پایا۔ اس نے اس سے نفرت کی جو خادونت کی نظروں میں قابل نفرت تھی، جیسا کہ نکولائٹس کے کاموں کے معاملے میں۔ اس چرچ کے فاتحین کو خداوند یسوع نے انہیں یقین دلایا کہ وہ زندگی کے درخت سے کھائیں گے جو خدا کی جنت کے بیچ میں ہے۔ یسوع مسیح کی پکار کا جواب دیتے ہوئے یوحنا رسول نے دوسرا خط لکھا جو یہاں پتیموس میں سمرنا کی کلیسیا کو لکھا گیا۔ یہ خط واضح طور پر ایک کلیسیا کے لیے تسلی اور حوصلہ افزائی کا پیغام دیتا ہے جو اس نظریے کی محبت کے لیے اپنی جان دے کر اس نظریے کی زندگی بسر کرتا ہے، اگرچہ اس کے وجود کا ثبوت مصیبت، غربت اور موت پر مبنی تھا۔ یسوع کا کہنا ہے کہ وہ اس چرچ کے کاموں کو جانتا ہے اور اسے روحانی طور پر امیر چرچ کے طور پر درجہ بندی کرتا ہے۔ مرتے دم تک وفادار رہو اور میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا سمینا کے لیے حوصلہ افزائی کا لفظ تھا، ایک کلیسیا جو جانتی تھی کہ اگر عیسیٰ مر گیا اور دوبارہ جی الفوٹ ہے تو مسیح کے ساتھ مرنا ارس میں خادونت کے ساتھ ملاقات کے لیے سب سے پہلے اٹھنے کا یقین تھا۔ پتیموس کے اس جزیرے نے ہر اس چیز کے گواہ کے طور پر کام کیا جو خداوند یسوع نے اپنے پیارے رسول یوحنا کو دکھایا تھا۔ جان نے اس تیسرے خط میں جو خادوند یسوع کی طرف سے اسے مطلع کیے گئے الفاظ لکھتے ہیں جو اب پرگمم کی کلیسیا کو لکھے گئے ہیں، تاکہ اس کلیسیا کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ شیطان کا تخت کہلانے والی جگہ میں رہتی تھی۔ اس کے باوجود اس گرجا گھر کے وفاداروں نے یسوع کے نام کو برقرار رکھا اور اپنے ایمان سے انکار نہیں کیا، اگرچہ انہیں بلام اور نکولائٹس کے جھوٹے عقیدے کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پرگم کے وفاداروں نے رب کے منہ سے تیز دو دھاری تلوار کا استعمال کیا تاکہ وہ کلام جو رب کے منہ سے نکلتا ہے انہیں سمجھ دے، اچھا انتخاب کرنے کے لیے۔ یہاں پتیموس کے اس جزیرے پر یوحنا رسول کو ایک کتاب میں ایک اور خط لکھنے کا کام ملا، اور اس بار تھیواٹیرا کے چرچ کو۔ یسوع اس چرچ کو بتاتا ہے کہ ان کے آخری کام پہلے سے زیادہ ہے، لیکن وہ انہیں ایزابل کے خطرناک نظریے کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ یہ نظریہ جسے شیطان کی گہرائیوں کا نام دیا جاتا ہے، جو بت پرستی اور عصمت فروشی کے فریب کے خمیر کو رسولوں کے عقیدے میں ڈالے گا، جو افسس میں قائم ہوا تھا، سمرنا میں رہتا تھا اور پرگمم میں آزمایا گیا تھا۔
اس کلیسیا کے وفاداروں کی تسلی کے لیے خادونت یسوع ان کو یقین دلاتا ہے کہ ان پر ایک اور بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، یعنی وفادار ایک اور تھیوٹیرا برداشت نہیں کرے گا۔ پانچواں خط جو یوحنا رسول نے لکھا تھا وہ یہاں سے آیا تھا، پیتیموس کے جزیرے سے۔ اس خط کو سردیس میں کلیسیا کے فرشتے کو مخاطب کرتے ہوئے تھا۔ اس گرجا گھر کے لیے یسوع کا پیغام یہ ہے کہ اسے پہلے ہی خادونت یسوع کی واپسی کے لیے بیدار ہونا چاہیے۔ اس بھاری بوجھ کے باوجود جس سے یہ آیا تھا، باقیوں کی طرح جو تیواتیرا میں مرنے والے تھے اس چرچ کے وفادار ہیں، جنہوں نے اپنے لباس کو تھیوتیرا کے اس ٹیڑھے نظریے سے آلودہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے وہ خادونت یسوع کے ساتھ سفید لباس میں چلیں گے۔ یسوع مسیح کے انکشافات جو خادی نے اسے اپنے بندوں کو وہ چیزیں دکھانے کے لیے دیے ہیں جو جلد ہونے والی ہیں، وہ اب فلڈیلفیا میں کلیسیا سے رسول یوحنا کے ذریعہ خطاب کر رہے ہیں۔ اس گرجا گھر کے لیے یسوع ایک عظیم دروازہ کھولتا ہے، وہ دروازہ جو انجیل کے پیغام کو زمین کے کناروں تک لے جائے گا۔ برادرانہ محبت کا چرچ، یسوع نے اس کلیسیا کو یقین دلایا کہ دنیا پر آنے والی آزمائش کی گھڑی میں اسے محفوظ رکھا جائے گا، کیونکہ اس نے یسوع کے صبر کی بات کو برقرار رکھا ہے۔ اپنی واپسی کی قربت کے بارے میں بات کرنے کے لیے خادونت یسوع تجویز کرتا ہے کہ یہ چرچ اس کی حفاظت کرے جو اس کے پاس ہے، تاکہ کوئی اس کا اجر نہ لے، کیونکہ یہ جلد آئے گا۔ ایک کلیسیا جسے خداوند یسوع کی طرف سے کوئی الزام نہیں ملا، کیونکہ وہ آخر تک وفادار رہا۔ آخری کلیسیا لودیکیے کی کلیسیا پر یسوع مسیح کا نزول۔ یوحنا اس کلیسیا کے فرشتے کو لکھتا اور بھیجتا ہے، اس کے نام سے جو آمین، وفادار اور سچا گواہ خادی کی تخلیق کا آغاز ہے۔ جان سردی اور گرمی کے درمیان ایک غیر متعینہ چرچ کو لکھتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ گرم ہو گیا ہے۔ ایک چرچ کے لیے جو روحانی تاریکی کی رات کے آخری لمحے کا سامنا کر رہا ہے، جس میں دنیا رہ رہی ہوگی، یہ تھی کہ وہ یسوع سے خریدے روح القدس کے ساتھ بپتسمہ کی آگ میں سونا آزمایا جائے۔ سفید لباس تقدیس، روح القدس کا جس کے بغیر کوئی بھی خدا کو نہیں دیکھ سکے گا، اور آنکھ کی کینڈی رات کے اندھیرے میں روشنی اور اندھیرے کے درمیان تمیز کرنے کے لیے جس میں دنیا رہ رہی ہوگی۔ یسوع اس کلیسیا کو اس کی آواز سننے اور اپنے دل کے دروازے کھولنے کی سفارش کرتا ہے، کیونکہ اس کی خواہش اس کلیسیا کے ساتھ یہاں اس دنیا میں اور ابدی زندگی میں بھی ہے۔ اسی لیے اس نے کہا، میں اس کے ساتھ رہوں گا اور وہ میرے ساتھ۔ لہذا ہم کلیسیا کے پیغمبرانہ منصوبہ کی سیریز کی پہلی قسط کو اپاکلپس کے ساتھ خطوط میں بند کر رہے ہیں، اور ہم اپنی اگلی قسط میں آپ کا انتظار کریں گے، جب ہم افسس کے خط سے متعلق موضوع پر بات کریں گے۔ تب تک خادونت یسوع مسیح کی سلامتی۔